بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم۔ اس کے برعکس جو اب متقی بندے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری مت ماری گئی ہے، کیسا حکم دے رہے ہو؟ کہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے پڑھا ہو کہ کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں آخرت میں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغہ، کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو ہمارے اوپر پوری اترنے والی ہو الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ کون ہے کہ جو اس کی کا ذمہ لیتا ہو۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہے جو وہاں بچا لیں گے؟ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو لائیں اپنے شریکوں کے اگر سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی۔ آیات متشابہات، کوئی شان ہے، میدان حشر کا کوئی مرحلہ ہے جس میں اللہ کی کوئی تجلی ہے خاص جو ظاہر کی جائے گی، اور وہ بھی ایک چھلنی ہے لگانے کے لیے۔ جو دنیا میں صاحب ایمان تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، وہ فوراً اس تجلی کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، اور جو دنیا میں اکڑے رہتے تھے، ان کی گردنیں اکڑی رہتی تھی، سجدے نہیں کرتے تھے، وہ چاہیں گے سجدہ کرنا، کر نہیں سکیں گے، چھلنی لگ جائے گی۔ اب وہ تجلی کون سی؟ اللہ کی یکشف عن ساق، اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی، واللہ عالم۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور پکارا جائے گا سجدہ کرو اللہ کو، فلا يستطيعون، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں زمین میں گڑی رہ جائیں گی۔ ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر سیاہی پھیل جائے گی۔ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ان کو پکارا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے، جبکہ یہ ثابت و سالم تھے، صحیح تھے، اس وقت یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آج کرنا چاہیں گے تو کرنے نہیں دیا جائے گا۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If you enjoy our videos, please don't hesitate to share them with your family and friends. Also, consider subscribing to our channel to access a comprehensive collection of Dars Quran videos presented by Dr. Israr Ahmed. فَذَرْنِي، اب یہ انداز دیکھ لی جو میں نے کہا تھا شروع کی صورتوں میں، تو اے نبی چھوڑیے مجھے، وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جو اس قرآن کا اور جو آپ وہی پیش کر رہے ہیں جس کی تکذیب کر رہے ہیں، ذرا چھوڑیے مجھے اور ان کو، میں ان سے نبٹ لوں گا۔ ان کے بارے میں آپ زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں، ان کی باتوں سے زیادہ اثر نہ لیں، دلگیر نہ ہوں، دل گرفتہ نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں۔ ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں سہج سہج رفتہ رفتہ لے آئیں گے جہاں سے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ واملی لہم، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، مہلت دوں گا۔ ان کیدی متین، میری تجویز، میری چال بہت مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یہ سورہ طور میں یہ آیتیں جو کہ تو آ چکی ہیں۔ اے نبی، کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کی ہے؟ آپ نے بل تو نہیں بہت بڑا دے دیا ان کو کہ میں نے اتنی تمہیں جو تبلیغ کی ہے تو یہ میرا بل ہے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کہ اس کے تاوان تلے دبے جا رہے ہیں یہ۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں۔ فاصبر لحکم ربک، اے نبی صبر کیجئے، اور یہاں صبر کے بعد لام ہے، لحکم ربک، انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے آگے آ رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ۔ ان سے بس یہی خطا ہوئی تھی کہ اپنی قوم کے کفر اور مخالفت اور عناد سے غصے میں بھر کر، حمیت حق کا غصہ تھا، غیرت حق کا غصہ تھا، اللہ سے کوئی غصہ نہیں تھا معاذ اللہ۔ یہ کچھ مترجمین ادھر چلے گئے، اللہ سے ناراض ہو کر ذہب مغاضبا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کی بد کرداری اور ان کی مخالفت سے بد دل ہو کر غصے میں بھر کر چلے گئے، انتظار نہیں کیا اللہ کے حکم کا۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور دیکھیے آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا۔ اذ نادا وہو مکظوم، جبکہ اس نے پکارا جبکہ وہ اپنے غم کو اپنے اندر ہی اندر پی رہا تھا، صدمے کو، اور جبکہ وہ اس مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا، میں زیادتی پر ہوں۔
لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیا ہوتا، نہ سنبھال لیا ہوتا اسے اس کے رب کے ایک انعام اور احسان نے، تو وہ تو پھینک ہی دیا گیا تھا چٹیل زمین پر مذمت زدہ۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو اس کے رب نے پھر اس کو نواز دیا، پسند کر لیا اور اسے پھر صالحین میں سے کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور یہ لوگ تو تلے ہوئے اس پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ آپ کو وہ پھسلا دیں گے، آپ کے قدموں میں تزلزل پیدا کر دیں گے اپنی نگاہوں سے گھور کر۔ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب یہ سنتے ہیں، جب آپ اللہ کا کلام انہیں سناتے ہیں تو ایسے گھورتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے یہ عاملین جو ہوتے ہیں، جو اپنی وہ جو قوت ارادی کو مجتمع کر لیتے ہیں اپنی آنکھوں میں، بس کرتے ہیں، اس کی ایکسرسائزز ہیں کہ پھر وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ آنکھوں کی تاب نہیں لا سکتا، ان کے کوئی شخص آنکھیں چار نہیں کر سکتا ان سے، تو ان کو بھی بلا کر جو ہے باقاعدہ حضور کے اوپر ان کی یہ جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ اسی کے ذریعے سے حضور، اصل بات تو یہ تھی کہ حضور کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح کل کر دیا جائے کہ وہ چھوڑ بیٹھے اس کام کو، بس اس کے لیے سارے حربے انہوں نے آزمائے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے وہ، ہوا قرآن کے لیے بھی اور حضور کے لیے بھی، یہ تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ حضور اپنی ذات میں بھی تو یاد دہانی ہے، اپنی ذات میں قرآن مجسم ہے، جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلق القرآن۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If you enjoy our videos, please don't hesitate to share them with your family and friends. Also, consider subscribing to our channel to access a comprehensive collection of Dars Quran videos presented by Dr. Israr Ahmed.